بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات میں ہوں، آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اور مجھے آسمان کو تکتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ بنا کہے میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے۔ جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا ہی پہچانا مجھے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، الحمدللہ۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے کہ آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ روزہ ہمیں غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ہتھیار طاقت نہیں ہوتا، حوصلہ طاقت ہوتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پہ وارا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملنی۔ جو زندگی تمہیں بستر سے مصلے تک نہیں لے جا سکتی، اس لولی لنگڑی زندگی پر کیسے تم گمان کیے ہوئے ہو کہ وہ موت کے بعد جنت تک تمہیں لے جائے گی؟ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے،
لیکن رشتہ پوری کتاب ہے، کبھی بھی ایک ورق کے لیے پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا۔ صدقے کی آسان صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ قرآن کو لے لیتے ہیں تو آپ کی زندگی پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے رکے ہوئے مسئلے حل ہونے لگتے ہیں۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں نہیں رہنا چاہیے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کم ظرفی اور ہلاکت و جہالت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مقصد نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چراوے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور تکبر انسان کو اکیلا اور بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ ہر تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ مومن تو مومن ہی تب ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں مومن ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے فرشتہ بننے سے بہتر ہے آپ تنہائی میں ایک اچھے انسان، ایک اچھے مومن بن جائیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔